نون لیگ کو ووٹ دینا ہے تو اپنی شرائط پر دیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا ہے اپنے موقف پر قائم ہے، اگر کوئی اور اپنا موقف بدلنے پر تیار نہیں تو وفاق، جمہوریت اور معیشت کو نقصان ہوگا۔ عوام نے کسی ایک جماعت کو اختیار نہیں دیا کہ حکومت بنائے، تمام سیاسی سٹیک ہولڈرز کو پارلیمانی نظام بچانے کے لیے مل بیٹھ کر فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات کے سوال پر بلاول بھٹو بولے الزام نہ لگائیں، ثبوت ہیں تو پیش کریں۔ مولانا نے جو بات کی اس کا جواب وہ خود دیں گے۔ بھٹو ریفرنس پر کہا وہ قصاص نہیں انصاف مانگتے ہیں، امید ہے جو انصاف بیٹی کو نہ مل سکا وہ نواسے کو ملے گا۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی آج پھر بیٹھک ہوگی۔ وفاق میں حکومت سازی پر اتفاق رائے کا قوی امکان۔ ذرائع کے مطابق شہباز شریف وزیر اعظم اور آصف علی زرداری صدر ہوں گے۔ پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی میں اسپیکرشپ اور پنجاب میں گورنر کا عہدہ مانگ لیا۔ نون لیگ معاہدے کے بغیر دونوں عہدے دینے پر تیار نہیں۔ ادھر ایم کیو ایم نے نون لیگ کو حکومت سازی پر مکمل ساتھ دینے کی یقین دہانی کروا دی۔ ذرائع کے مطابق متحدہ نے 3 نکاتی آئینی ترمیم پر حمایت مانگی۔ ایک جماعت کو ٹارگٹ کیا گیا۔ سب سے بڑا جو ظلم جمہوریت کو ڈالا گیا وہ الیکشن سے کچھ دیر پہلے پی ٹی آئی کا سمبل لے لیا گیا۔ میری نظر میں یہ فیصلہ بالکل غلط ہے اور اصل فیصلہ، درست فیصلہ دیکھنا ہے تو میں پشاور ہائی کورٹ کے جو 2 جج صاحبان تھے ان کے فیصلے کا ذکر کروں گا۔ انٹرنیٹ بند کیا گیا، میڈیا پہ کوریج بند کی گئی۔ سینٹ میں الیکشن دھاندلی کی گونج۔ پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن حکام کو سینٹ میں بلا کر مینڈیٹ چوری سے متعلق پوچھ گچھ کا مطالبہ کر دیا۔ سینیٹر علی ظفر کہتے ہیں کہ عوامی مینڈیٹ چوری کرنے سے انتشار پھیلے گا، ڈر ہے صورتحال کنٹرول سے باہر نہ ہو جائے اور معاملات کسی کے ہاتھ میں نہ رہیں۔ سینیٹر ولید اقبال بولے کہ امریکہ اور یورپی یونین بھی الیکشن نتائج پر تحفظات کا اظہار کر چکے، آر اوز کو اعلان کرنے دیا گیا، نہ ہی فارم 45 جاری ہونے دیا۔ انٹرنیٹ سروسز بند کرنے سے دنیا بھر میں بدنامی ہوئی۔ نگران وزیراعظم پتہ نہیں کس جنت میں رہ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی نے سینیٹر اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کی قرارداد بھی جمع کرا دی۔ سینیٹر مشتاق احمد اور طاہر بزنجو کا چیف الیکشن کمشنر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ سینٹ میں الیکشن پر گفتگو میں مشتاق احمد بولے صاف و شفاف الیکشن نہ کروا کر الیکشن کمیشن نے غداری کی۔ آرٹیکل 6 کے تحت آئین شکنی کا مقدمہ چلایا جائے اور با اختیار جوڈیشل کمیشن بنا کر فارم 45 اور 47 پر انکوائری کی جائے۔ نیشنل پارٹی کے سینیٹر طاہر بزنجو نے کہا نگرانوں کی نگرانی میں جتنے بھی انتخابات ہوئے متنازعہ رہے، اس بار تاریخی دھاندلی ہوئی، حقیقی عوامی نمائندوں کو چن چن کر ہرایا گیا اور ڈرگ مافیا اور قبضہ گروپ کو اسمبلی تک پہنچایا گیا۔ آج 2024 کا نوحہ پڑھا گیا، 2018 کا بھی ذکر کیا جائے، تب 35 پنکچر تھے، آج فارم 45 کا رولا ہے۔ لیگی سینیٹر عرفان صدیقی کا پی ٹی آئی سینیٹر کو جواب، بولے جہاں آپ جیتے وہ دھاندلی سے پاک، جہاں مخالف جیتا وہاں ووٹ چوری۔ کچھ لوگوں کا مشن ہی انتشار پھیلانا ہے، گالی اور الزام کی سیاست اب بند کرنا ہوگی، اکثریت کا فیصلہ قبول کریں۔ سینیٹر تاج حیدر نے کہا معاملہ ابھی سیاستدانوں کے پاس ہے، مل کر حکومت بنائیں اور ملک کو آگے بڑھائیں۔ مشتاق حسین سید بولے ہمارے پر مقدمے بنے تو یہ خوش تھے مگر ہم نے نہیں مقدمے بنائے، چاہتے ہیں بانی پی ٹی آئی سمیت کوئی بھی سیاسی قیدی ہے تو رہا ہونا چاہیے۔ کیا بھٹو کیس افواج پاکستان اور سپریم کورٹ کے لیے اپنی غلطی درست کرنے اور ساکھ بحال کرنے کا موقع نہیں؟ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا صدارتی ریفرنس کی سماعت کے دوران سوال، کہا سابق چیف جسٹس نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اسے بدنیتی نہیں اعتراف جرم کہیں گے۔ جج اعتراف کر رہے ہیں کہ انہیں معلوم تھا کہ فیصلہ درست نہیں پھر بھی دے دیا، اگر میں دباؤ برداشت نہیں کر سکتا تو مجھے عدالتی بینچ سے الگ ہو جانا چاہیے، اگر 4-3 کی اکثریت کا فیصلہ نہ ہوتا تو بعد میں ایک جج کا بیان اہمیت نہ رکھتا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ اصل سوال یہ ہے کہ عدالتی کارروائی میں پروسیس درست اپنایا گیا یا نہیں۔ عدالتی معاون مخدوم علی خان نے دلائل میں کہا کہ دنیا میں ہر کام کا بدلہ نہیں لیا جاتا۔ بالا علاقوں میں تیسرے روز بھی بارش اور برفباری۔ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان سمیت بالا علاقوں میں معمولات زندگی مفلوج۔ وادی نیلم کے تعلیمی اداروں میں 3 دن کی چھٹیاں دے دی گئی ہیں، پرچے بھی ملتوی۔ وادی لیپا میں 3 فٹ تک برف پڑ چکی۔ مظفر آباد گڑھی دوپٹہ روڈ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث مکمل بند۔
کوہستان اور کمرات میں مواصلات کا نظام درہم برہم، غیزر کے متعدد علاقوں کا زمینی راستہ منقطع، برفباری کے باعث لواری ٹنل بھی بند، شہریوں کو مشکلات، کولنڈی اور پناہ کوٹ کے مقام پر پھنسے سیاحوں کو ریسکیو کرنے کے لیے پاک فوج سرگرم، گلیات میں پھنسے 4 سیاحوں کو نکال لیا گیا۔ ادھر مرین، عطیہ گلی اور دیگر علاقوں نے بھی سفید چادر اوڑھ رکھی ہے، سلسلہ ابھی مزید جاری رہنے کا امکان۔ مہنگائی کے ستائے عوام پر گیس اور پیٹرول کے بعد ایک اور بوجھ ڈالنے کی تیاری، 1 ماہ کے لیے بجلی 7 روپے 13 پیسے فی یونٹ تک مہنگی ہونے کا امکان۔ سی پی پی اے نے درخواست نیپرا میں جمع کروا دی، اضافہ جنوری کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مانگا گیا، صارفین پر 66 ارب 77 کروڑ روپے کا بوجھ پڑے گا۔ نگران حکومت کا جاتے جاتے غریبوں پر کارا وار، اب ادویات لینا بھی نہیں ہوگا آسان، قیمتوں میں اضافے کا اختیار ادویات ساز اداروں کو مل گیا۔ نگران وفاقی کابینہ نے جان بچانے والی ادویات کے علاوہ تمام ادویات ڈی ریگولیٹ کرنے کی منظوری دے دی۔ ادویات ساز کمپنیاں، ڈسٹریبیوٹرز اور میڈیکل سٹور مالکان من مانی قیمتیں مقرر کر سکیں گے، بلیک مارکیٹنگ کی راہ بھی ہموار ہو گئی۔ ادویات کی قیمتوں پر حکومتی فیصلہ نامنظور، 92 نیوز عوام کی آواز بن گیا۔ شہریوں کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز، فارماسیوٹیکل لیگل فورم نے بھی فیصلہ فوری واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ 27 فروری کو ہڑتال کی کال بھی دے دی۔ کہتے ہیں نگراں حکومت نے غیر قانونی اور غیر آئینی کام کیا، غریب عوام کو مافیاز کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا، بھیانک نتائج نکلیں گے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فرد جرم کی کارروائی ایک بار پھر مؤخر، 190 ملین پاؤنڈز ریفرنس کی سماعت بغیر کارروائی 23 فروری تک ملتوی۔ احتساب عدالت کے نئے جج ناصر جاوید رانا نے تاحال چارج نہیں لیا۔ ادھر سائفر اور توشہ خانہ کیسز میں سزاؤں کے خلاف دائر اپیلیں اعتراضات کے باعث واپس لے لی گئیں، دوبارہ دائر کی جائیں گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پولیس کو شیر افضل مروت کے خلاف تعدیبی کارروائی سے روک دیا۔ شیر افضل مروت کے خلاف تمام کیسز کی رپورٹ 26 فروری تک جمع کرانے کی ہدایت۔ ادھر جوڈیشل کمپلیکس توڑ پھوڑ کیس سے اے ٹی سی نے فاروق حبیب کو ڈسچارج کر دیا۔ ہمیں فاروق حبیب کی گرفتاری مطلوب نہیں، تفتیشی افسر کا بیان۔ پاکستان سپر لیگ کے سپر مقابلے جاری، آج ملتان میں ایک کھیل جمے گا۔ میزبان ملتان سلطانز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیم شام 7 بجے آمنے سامنے ہوگی۔ دونوں ٹیمیں اپنا پہلا میچ جیت چکی ہیں۔ سلطانز کے فین کو جیت کا یقین، شاداب 11 کے مداح بھی فتح کے لیے پرعزم۔